گزشتہ آیات میں دعوت کی جتنی بھی نرم سے نرم شکلیں اور صورتیں ہو سکتی تھیں ان کے ذریعے سے یہود کو اور نصاریٰ کو بار بار دعوت دی گئی۔ آخری جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کو اور نصاریٰ کو دعوت توحید دی، اور بالکل ایک اتفاقی شکل کے ساتھ جس کے وہ خود بھی ماننے والے تھے۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں بھی ایک ایسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے زعم میں وہ اس کو مانتے ہیں اور اس کے راستے پر چلتے ہیں، اور ان کا زعم یہ ہے کہ ہم بھی کیا ہیں، ابراہیمی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی یہودی تھے، یہودی کہتے ہیں وہ یہودی تھے، نصرانی کہتے ہیں وہ نصرانی تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ یہ ان کا ایک دعویٰ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ملت ابراہیمی کی تھی کہ ہم بھی اسی طریقے اور اسی اس پر آئے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ تو اگرچہ وہ اس کو مانتے تو تھے، لیکن ان کا یہ دعویٰ کس قدر صحیح ہے یا غلط ہے یہ ان آیات میں اس کا ذکر کیا گیا، اور ان کے جو دعویٰ تھا، ان کی جو دلیل ہے، اس سب کو جھوٹا قرار دیا گیا کہ جو یہودی اور نصرانی جو دعویٰ کرتے ہیں ابراہیمی ہونے کا وہ ابراہیمی ہیں ہی نہیں۔ اور دوسرا جو ان کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یا دوسرے کہتے ہیں کہ نصرانی تھے، یہ بھی غلط ہے۔ دو باتیں دونوں غلط ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے، یہ بھی کیا ہے، دونوں غلط باتیں ہیں۔ ہاں، ان کو ماننے والے کون ہیں، ان کے راستے پر کون ہیں، اور ان کے پیروکار کہلانے کے لائق کون لوگ ہیں، ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کر کے بتایا ہے۔ اب دیکھیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، یا یوں آسان لفظوں میں ہمارے اس میں زبان میں کہیں تو تم کس منہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہو یا ان کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی جرت کرتے ہو۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے راستے پر تھے، جس طریق پر تم ہو یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ وما انزلت التوراۃ، حالانکہ تورات نازل نہیں کی گئی، نہ انجیل نازل ہوئی، الا من بعدی، مگر ان کے بعد۔ تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں نازل ہوئیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریق پر تم کیسے ہو سکتے ہو؟ تم خود کو یہودی کہتے ہو، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی نہیں تھے نہ نصرانی تھے۔ کیسے نہیں تھے؟ اس کی دلیل دی ہے کہ یہودی تب بنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی، وہ ان کو ماننے کی وجہ سے یہود کہلائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 1000 سال بعد ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کا جو نزول ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گزرنے کے کتنے سال بعد ہے؟ 1000 سال کے بعد ہے۔ اور جو نصارہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصرانی تھے، ہم بھی اسی طریق پر ہیں، وہ بھی اسی طریق پر تھے، وہ بھی جھوٹ کہتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسائی آئے۔ ان کے مذہب عیسائیت کب ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، اور انجیل کے نزول کے بعد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال بعد کی ہے۔ 1975 سال، 1975 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، ان کی بعثت ہوئی، اور ان کو کتاب انجیل عطا کی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان دونوں کتابوں سے پہلے گزرے، ان دونوں مذاہب کے آنے سے پہلے ہی گزر چکے تھے، تو وہ تمہارے مذہب پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ یہودی اور نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اتنی کم عقلی کی بات، اتنی بے وقوفی کی بات کہ جو پہلے گزرا وہ بعد والوں کے طریق پر تھا، یہ کوئی سمجھ آنے والی بات؟ تو تم افلا تعقلون، تمہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ جو پہلے گزر چکا وہ بعد کے طریق پر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کتاب ہی نہیں اتری، نبی ہی نہیں، وہ مذہب ہی نہیں تھا،
جب وہ حیات تھے، ان کے چلے جانے کے بعد وہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ کیا تھے؟ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم تو ایسے ہی ہو، ہاں تم تو کیا ہو؟ ایسے ہی ہو۔ کون کیسے ہو؟ ہؤلاء حاججتم، تم وہ لوگ ہو کہ جو جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہو، فیما لکم بہ علم، اس بات پر بھی کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس کچھ معلومات ہیں، کچھ اس کا علم موجود ہے۔ تم اس بات پر بحث کر رہے ہو، کرتے رہے ہو کہ جس کے بارے میں تمہیں کچھ نہ کچھ بات معلوم تھی۔ تم وہ لوگ ہو جو اس بات پر بحث کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے، اور فَلِمَ تُحَاجُّونَ، پس پھر تم کیسے بحث کر سکتے ہو اس بات کے معاملے میں لَيْسَ لَكُمْ بِهِ، جس کا تو تمہیں ذرہ برابر معلوم بھی نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ بات جس کا انہیں علم تھا وہ یہ کہ تورات میں اور انجیل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر موجود تھا، آپ کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، آپ کے متعلق پورا ایک نقشہ، آپ کا تعارف موجود تھا، تمہیں اس کے بارے میں علم ہے، تم اس کو بھی مانتے نہیں ہو، اس پر بھی حیلے حجتیں کر رہے ہو، اور اس پر بھی بحث مباحثے کر رہے ہو کہ یہ نبی کیسے ہیں، اس کے اوپر ہمیں دلیل دیں، اس کے اوپر فلاں کرے، یہ نہیں ہے تو ایسے کر کے دکھائے۔ یہی بات تھی نا وہ پیچھے جو گزری تھی۔ بحث سے مراد وہ جو نجران کا وفد پورا آیا تھا، اور ان کے ٹاپ کلاس کے جتنے بڑے پادری تھے وہ سب آئے، اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کی تھی؟ بحث مباحثہ کی تھی نا، باتیں کی تھی، ان کے وہ خدا ہونے پر ان کو دلیل دی، اپنی بات پیش کی تھی، وہ اس کا ذکر ہے۔ تو تمہارے پاس اس بات کا علم بھی ہے، انجیل میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت بھی دی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی یہ صفات ہوں گی، ان کی یہ ظاہری، اس کا علم ہے، تم پھر بھی نہیں مان رہے، اس میں بھی بحث مباحثوں میں لگے ہوئے ہو، حالانکہ اس کا علم بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ تو جب تمہارے پاس علم والی بات پر بھی تم نہیں مانتے، اس پر بھی بحث کرتے ہو، ایک ہوتا نا مطلب کو معلوم ہے بھائی فلاں چیز اتنے کی ہے، فلاں چیز ایسی ہے، پتہ ہے بھائی تمہیں ویسے ہی پتہ ہے تو مان لو، تم وہ بات بھی نہیں مان رہے، اور پھر تمہاری کم عقلی اور بیوقوفی اتنی زیادہ ہے کہ جس بارے میں تمہیں بالکل رتی برابر بھی پتہ نہیں، اس بارے میں بھی تم جھگڑ رہے ہو۔ افلا تعقلون، تم بے وقوف ہو، اور تمہاری بے وقوفی کی اس سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس چیز کا علم ہے اس پر بھی بحث کرتے ہیں، اور جس کا علم ہے ہی نہیں، وہ کیا تھی، کب تھی، کیسے تھی، اس کے بارے میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ بحث کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا تھا معاملہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس وقت نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، نہ انجیل تھی، نہ حضرت موسیٰ تھے اور نہ تورات تھی، نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، نہ ان کو پاس کوئی ایسی کوئی دلیل ہے کہ جس کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ ٹھیک ہے، وہ جھگڑ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ یہودی تھے، یہودی کہتے ہیں، نصرانی کہتے ہیں وہ نصرانی تھے، وہ اسی طریق پر تھے، ہم بھی انہی کے طریق پر ہیں۔ تو تمہیں تو ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں، وہ تو تم سے 2000 سال پہلے کیا ہو گئے، گزر چکے ہیں، اور تمہارے پاس کوئی صحیح طریقہ ان کی کیفیت معلوم کرنے کا، ان کا مذہب معلوم کرنے کا، ان کا راستہ معلوم کرنے کا تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ تو جس چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس میں تم کیسے جھگڑ رہے ہو؟ ٹھیک ہوگی؟ تو ہاں انتم ہؤلاء، تم تو ایسی قوم ہو کہ جو اس بات میں بھی جھگڑتی ہے جس کا انہیں پتہ ہے کہ ایسے ہے نہیں، پھر بھی جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم غلط راستے پر ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی جھگڑ رہے ہیں، نہ ماننے کی طرف جا رہے ہیں، اور جس بات کا تو پتہ ہی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کس مذہب پر تھے، کس طریق پر تھے، اور اس میں بھی کیا کر رہے ہیں، بے وقوف اتنے ہیں کہ اس میں بھی جھگڑ رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیا تھا، عقیدہ نظریہ کیا تھا، وہ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو، وہ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، اور نہ جان سکتے ہو، نہ تمہارے پاس کوئی اس کا راستہ ہے، اب کوئی تمہیں معلوم ہو جائے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کیا یہودی تھے یا نصرانی تھے یا نہیں تھے؟ ہم جب بھی کوئی بات چلی، بحث ہوئی، تو پھر بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ بھئی آپ بتائیں وہ کیا تھے، یہودی تھے یا نصرانی تھے جیسے وہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، ولا نصرانیا، اور نہ ہی نصرانی تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس پر جو ہے نا تعلیم پر، جیسے آج کل کے وہ نصارہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ولیکن وہ کیا تھے پھر؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، تو ہم اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا تھے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہ وہ یہودی تھے اور نہ وہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، اور وہ کیا تھے؟ ایک بالکل الگ راستے پر تابعدار اور مسلمان تھے۔ وہ سب سے الگ تھلگ، نہ یہودی نہ نصرانی، بلکہ وہ کیا تھے؟ حنیفا مسلما، وہ طریق مستقیم والے اور صاحب اسلام تھے۔ وہ طریق مستقیم والے اور صاحب اسلام تھے، وہ اصل میں اسلام والے تھے۔ جو اللہ نے اسلام اب نازل کیا ہے، یہی اسلام اور اسی فرما برداری، اسی طریق اور راستے کے مطابق وہ کیا کر رہے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور مذہب تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم جیسے کہتے ہو، وہ جو بیچ میں انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ وہ ہماری طرح تھے، پہلے تو کہتے تھے یہودی تھے، نصرانی تھے اور ہماری طرح ہی تھے جیسے ہم ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ دیکھیں غریب پھر آیا ہے، ان کی بات کا بھی توڑ بھی ہے اور ان کی صفائی بھی ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لفظی معنی تو یہ ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اور جو اس کا کہتے ہیں نا دوسرا جو معنی ہے چھپا ہوا معنی کہ تم کیا ہو؟ تم مشرک ہو، وہ مشرک وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ تمہاری طرح شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور ان کا بھی الزام ہے کہ تم کیا ہو؟ اب جو آپ کو اتنا کچھ قرآن کی آیات کا انداز سمجھ آنا چاہیے، کہہ تو رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفائی ہے، لیکن اسی کے اندر لطیف پیرائے میں ان کی بھی رد ہے کہ تم ایسے نہیں ہو، بلکہ تم کیا ہو؟ تم مشرک ہو، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تم اللہ کے نبیوں کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور بعض ان میں سے وہ خود خدا مانتے ہیں ان کو۔ تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے، وہ تو مشرکین میں سے نہیں ہیں، شرک کرنے والے نہ تھے۔ تم مشرک ہو، تم شرک کرنے والے ہو، نہ تم ان کے راستے پر ہو اور نہ وہ تم جیسے تھے۔ ٹھیک ہے؟ دو دیکھیں قرآن کی آیات، اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت فصیح اور بلیغ ہے۔ دو لفظوں میں اتنی بات کہ تمہارا مدعا بھی غلط ہے، تم جھوٹے ہو، تمہارے جیسا کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کی بات بھی بتا دی کہ وہ کیسے تھے۔ وہ اصل موحد تھے، وہ اللہ کو ایک ماننے والے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ذرہ برابر بھی شریک نہیں کہتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں فصاحت، چھوٹا جملہ بات بڑی، جیسے کہتے ہیں نا تکلم، کلام چھوٹا ہو اور بات کیا ہو جائے؟ سمجھ آ جائے۔ کہتے ہیں یہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، اچھی گفتگو ہے، آسان ہے، دو باتیں کہیں اور پوری بات کیا کر دی؟ نمٹا دی۔ اس کو کہا جاتا ہے فصاحت اور بلاغت۔ اللہ اکبر۔ ان اولی الناس بابراہیم۔ اچھا اب بتائیں کہ جب یہ لوگ یہودی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور عیسائی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ ابراہیمی نہیں ہیں، تو پھر ابراہیمی کون ہے؟ یہ بھی سوال آتا ہے نا کہ ابراہیمی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں بتاتا ہوں کہ وہ ابراہیمی کون ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہیں تو نہیں معلوم ابراہیم کیسے تھے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے طریق پر کون ہے ان کا بھی آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ ان اولی الناس بابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے، ان اولی الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریبی ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ تھے، للذین اتبعوا، جنہوں نے ان کی زندگی میں، ان کے زمانے میں ان کی اتباع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خصوصی تعلق، صحیح تعلق رکھنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی زندگی میں جب وہ نبی تھے، مبعوث تھے اپنے زمانے میں، اس وقت جنہوں نے ان کی اتباع کی، ایک تو وہ لوگ ہیں اصل ابراہیمی۔ دوسرے کون ہیں؟ وَهَذَا النَّبِيُّ، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، تم جو کہہ رہے ہو تمہارا دعویٰ یہ نہیں، اصل ابراہیمی وَهَذَا النَّبِيُّ، یعنی یہ نبی کون ہے؟ بولے نا، خیر ہے نا، آپ کو بھی تھوڑا سا دل دماغ ہلے گا تو صرف تقریر ہی تو نہیں سنانی نا آپ کو۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ نبی، قرآن نازل ہو رہا ہے تو ان کی یہ نبی، هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے۔ تین گروہ ہیں جو ابراہیمی کہلانے کے حقدار ہیں، تین گروہ ہیں جو حضرت ابراہیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ان کی امت تھے،
दूसरे ये नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मदी, ये कह सकते हैं कि मैं इब्राहिमी हूँ। और तीसरे वो लोग हैं वल्लदीना आमनू, जो उन पर ईमान लाए, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए वो लोग। और वो कौन थे? वो कौन थे जो हुजूर पर ईमान लाए? वो कौन थे? तो अल्लाह ताला ने इब्राहिमी होने का टाइटल वो हुजूर को और हुजूर के सहाबा को अता किया कि असल इब्राहिमी जो कह सकते हैं कि हम इब्राहिमी हैं, वो ये लोग हैं, ये नबी हैं, और इनके मानने वाले जो सहाबा कहलाते हैं वो लोग दरअसल दीन इब्राहिमी वाले हैं। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, और अल्लाह ताला ईमान वालों का मददगार है। अल्लाह ताला ईमान वालों का हामी और नासिर है। हर दावा करने वाला कि वो इब्राहिमी है, वो ईमान वाला है, उनका ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ईमान अपना तभी साबित करेंगे जब उस नबी की सही मानों में इत्तिबा और पैरवी करेंगे। ये बावजूद कि अपने नबी की पैरवी नहीं करते, चाहे जाए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं आई बात समझ। ये लोग अपने नबी की नहीं मानते, ईसाई हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको बशारतें दी हैं, मेरे बाद एक नबी होंगे, उनका अहमद नाम होगा, उनका जो रहन सहन होगा वो खजूरों वाले इलाके में होगा। यानी पूरी एक बशारतों की एक तफसील है, बहुत ज़्यादा आपके जो है ना वो औसाफ और सिफ़ात ऐसी कि जो आम बंदा भी क्या कर सकता था, पहचान सकता है। और आपको अगर मालूम हो, सहाबा में से ऐसे बहुत से हजरात हैं जिन्होंने हुजूर की वो निशानियाँ देखकर जो पहली किताबों में थी वो देखकर ईमान लाए हैं। ठीक होगी बात? तो वो अपने नबी की नहीं मानते, जिसका नाम लेवा है। ईसाई है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने का दावा करते हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की किताब इंजील पर ईमान का दावा करते हैं लेकिन उसकी भी नहीं मानते। उसमें लिखा है कि इनके बाद जो नबी आएंगे फिर उन्हीं के मानने में नजात और खैर होगी। ये अपने नबी की बात नहीं मानते, अपनी किताब की नहीं मानते, और दावा क्या कर रहे हैं? हमसे 2000 साल पहले जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुजरे हैं वो हमारे तरीके पर थे, ये भी झूठ है इनका, और ये उनके तरीके पर है, ये भी झूठ है। वो ऐसे हरगिज़ नहीं थे। फिर कौन है जो उनके तरीके पर है? तो वो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकार सहाबा है। फिर उनकी बाद में उनकी निस्बत में जितने भी लोग आएंगे वो सब के सब। तो वल्लज़ीना आमनू में यहाँ कौन लोग मुराद हैं? ये इसको भी आप कह सकते हैं कि सराहतन सहाबा के ईमान की गवाही वो कुरान करीम ने दी है कि हुजूर के साथ जो लोग हैं वो सब के सब क्या हैं? ईमान वाले हैं। वो सब क्या हैं? ईमान वाले हैं। और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा वाले हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा वाले हैं। अगले जो जुमला है ना वो उसको दोनों के साथ, अब मैंने जो बात कही कि हुजूर के साथी वही असल ईमान वाले हैं, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, और अल्लाह भी किसका वली मददगार है? उन्हीं सहाबा का। ईमान वाले वही है ना। उस वक़्त मोमिनीन कौन थे? सहाबा, हुजूर के जितने मानने वाले लोग थे। अच्छा, हम लोग उमूमन इस चीज़ में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अहले बैत सहाबा हैं। अहले बैत कौन है? उन्होंने हुजूर को ईमान की हालत में देखा है ना? देखा ही नहीं देखा? सब ने उस वक़्त, जिनको भी हम अहले बैत आज कहते हैं, सब के सब ने देखा है। तो सब के सब क्या हुए? सहाबी हुए। तो औलाद होना ये इतना बड़ा एजाज़ नहीं था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद थी, उनके तरीक़ और रास्ते पर नहीं थी। अल्लाह ने कहा कोई औलाद नहीं, खून है, सगा खून है। कुरान उसकी नफ़ी करता है, ये तुम्हारा बेटा कहलाने के हकदार ये तुम्हारे ख़ानदान में से नहीं है। अगरचे खून है के ख़ानदान वो होता है जो अपने बड़ों की इज़्ज़त अफजाई कराए, अपने बड़ों के तरीक़ और रास्ते पर जो ईमान वाले हैं उनके तरीक़ पर चल कर दिखाए, जो उनके बड़ों ने किया वो करके दिखाए, फिर ये कहेंगे कि हम इस ख़ानदान के वारिस हैं और हम इस ख़ानदान वाले हैं। तो कुरान की आयत बताती हैं कि सिर्फ खून का होना ये काफ़ी नहीं है। खून का बड़ा होना, अजीम ख़ानदान से होना ये काफ़ी नहीं है। इसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी इस बात की वैल्यू है कि उस नबी पर या उस बड़े ख़ानदान पर, ईमान वालों पर क्या करे? वो ईमान लेकर आए। सही है? इसमें किसी की तज़लील नहीं है, इसमें कोई सहाबा के अहले बैत के मर्तबे की तनकीस हरगिज़ नहीं है। उनके मर्तबे का एजाज़ है, उनके पास दोहरा एजाज़ है। खून तो है ही, ख़ानदान तो है ही, उससे बढ़कर एजाज़ उनके पास ये है कि वो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, हुजूर के मानने वाले हैं। और जितनी कुरान में जहाँ कहीं ईमान वालों का जिक्र है उनमें वो लोग सहाबी होने की वजह से शामिल हैं, न कि अहले बैत होने की वजह से। नहीं आई बात समझ? इसको थोड़ा सा अपने जहनों को कन्फ्यूजन से निकालें और इसको थोड़ा वाज़े करें।
کہ اہل بیت کا مرتبہ کوئی نہیں گھٹا سکتا، لیکن اس مرتبے کو بڑھانے والی جو چیز ہے وہ صحابیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صحابیت ہے، ان کا صحابی ہونا۔ کیوں؟ قرآن جہاں کہیں ذکر کرتا ہے نا، وہ خاندان اور اولاد کے اعتبار سے ذکر نہیں کرتا، ایمان والوں کا ذکر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے ایمان والے ایمان والے۔ تو وہ صحابہ، وہ خاندان والے جب صحابیت کے مرتبے پر آئے تو وہ ان کا اعزاز اور کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ تو ان کو صحابہ میں شامل کرنے میں ان کا اعزاز بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کو صراحتاً اہل بیت کو بھی اسی طرح مانتے ہیں جس طرح باقی حضرات کو، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کے پاس دوہرا اعزاز آ گیا صحابیت کی بنا پر۔ خاندان بھی تھا، اور صرف خاندان ہوتا وہ معنی نہیں رکھتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا جو خون ہے، اسی سے آپ علیہ السلام، اسی دادا سے والد میں اسی سے منتقل ہوئے نا، تو دادا میں مشترک تھا نا سب میں۔ ان کی کتنے بیٹے ہیں جو ایمان نہیں لائے؟ عبد المطلب کے وہ بیٹے جو ایمان نہیں لائے، حضور کی زندگی میں موجود تھے۔ سگا چچا ابو لہب تھا کہ نہیں؟ آپ کا سگا چچا تھا نا، عبد المطلب کے اسی خون میں سے، جس میں سے حضرت عبداللہ ہیں، اور حضرت عبداللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ نور منتقل ہوا۔ لیکن وہ اس نورانی خون میں شامل ہونے کے باوجود بھی اس کی بخشش کا اور نجات کا کوئی واضح ثبوت نہیں، بلکہ الٹا اس کی بربادی کا قرآن نے خود ذکر کیا ہے۔ تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، ہے کہ نہیں؟ خون تھا نا۔ عبد المطلب حضرت حضور نبی کریم، میں آپ کو پچھلے، شاید وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے، ہم نے ایک کہیں شاید پڑھا ہے کہ نہیں، اس سے پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں خاندان کا ذکر آتا ہے تو آپ کا جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو وہ خون، خاص خون جو چلا آ رہا نورانی والا، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا اعلان ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، کہ آپ کی اولاد میں ایک آپ کے ایسے ہوں گے جو آخری نبی ہوں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی۔ حدیث میں موجود ہے کہ میں اس وقت نبی بنایا گیا جب حضرت آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی گارے کی حالت میں تھے، اس وقت بھی مجھے کیا بنا دیا گیا تھا؟ نبی بنا دیا گیا تھا۔ اور ہم نے ایک وہ اس میں معراج میں حدیث پڑھی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول فرمائی تھی وہ اسی بات پر تھی کہ میں نے آپ کے نام کے ساتھ ایک ہستی کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اور ان کے وسیلے سے انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کی بعثت اسی وقت تھی، وہی خون چلا آ رہا تھا، لیکن صرف خون کے ہونے پر کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا۔ عبد المطلب کے جو نورانی ان کی کمر میں جو تھا وہ باقی بیٹوں میں بھی تو تھا نا، لیکن اس کو ان کو کوئی فائدہ کب ہوا؟ جب ایمان آیا۔ جب کیا آیا؟ وہی بیٹوں میں حضرت حمزہ ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کو کیا کہا؟ سید الشہداء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا قرار دیا؟ سید الشہداء۔ اور اللہ کے نبی کا کوئی بھی فعل اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، تو سید الشہداء کا لقب ملا اسی خون کو، لیکن کس کے بعد؟ ایمان کے بعد۔ اس کو اپنے باروں میں جان لیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا میرا خاندان بہت بڑا ہے، میرے خاندان میں بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک تمہارے اپنے اندر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو بڑا خاندان ہونا، اونچے خاندان سے ہونا، سادات میں ہونا، یہ تب تک معنی نہیں رکھتا جب تک ایمان نہیں۔ ایمان ہے تو یہ درجہ کیا ہو جائے گا؟ بہت اوپر چلا جائے گا، ایمان اور سادات۔ لیکن صرف سادات اور ایمان نہیں ہے، حضور کے طریقے پر نہیں ہے، صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے، جماعت خلفائے راشدین کے طریق پر نہیں ہے، تو پھر بھی بخشش کا کوئی امکان۔ اگر کوئی سادات میں سے ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا کفر اختیار کرتے ہیں تو صرف سادات میں ہونا ان کی بخشش کی کوئی وجہ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ یہ صاف سی بات ہے۔ قرآن کی دو ہی چیزیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ پہلی چیز ایمان ہے، ایمان کے بعد اعمال ہیں جو بندے کو کیا کرتے ہیں؟ جنت کے درجات تک لے کر جاتے ہیں۔ اس کو اپنے آپ میں بالکل کلیئر کریں۔ آپ خود قرآن پڑھیں، کسی بھی عالم سے، کسی بھی مسلک کے اس سے پوچھ لیں کہ صرف اولاد ہونا کافی ہے، کبھی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو اس بات کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لینا تاکہ ہمیں قرآن صحیح سمجھ آگے تو ٹھیک ہوگی۔ تو پہلی چیز ان کا دعویٰ
اس کے اوپر کہ وہ جھگڑ رہے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، اللہ نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس تو وہ دلیل جو خود موجود ہے اس کو ماننے کا تیار نہیں، اور جس کا پتہ ہی نہیں ان کو اس کے بارے میں یہ جھگڑ کر اپنے دعوے کر رہے ہیں، دونوں باتوں میں جھوٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کیا تھے؟ حنیفا مسلمہ، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے والے تھے، جیسا کہ یہ نبی اور ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ اب ہم جانتے ہیں، ہم میں یہ جتنی سنتیں ہیں، ختنہ کرانا، ناخن کاٹنا، زیر ناف بالوں کی صفائی، یہ سب کی سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں، اور ان کو کون سب سے زیادہ فالو کرتا ہے؟ مسلمان کرتے نہیں کرتے؟ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 10 صفات ہیں، ان میں سب سے زیادہ ان کو عمل کرنے والے وہ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار فرمایا، ان کی ترغیب دی اور اس کو اپنی امت میں عام فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حنیفا مسلمہ بنا دے، اور صحیح معنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، آپ کی اتباع کرنے والا بنا دے۔